اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی دوست سعدیہ آپ کے سامنے موجود۔ اچھا، آج جو میں بات کرنے آئی ہوں نا، آج آپ سے وظیفے پہ بات نہیں ہونی، نہ کسی ڈرونے واقعے پہ بات ہونی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا سب دیکھتے ہیں، آج کل ایک بہت ہاٹ ایشو چل رہا ہے، میں جس پہ اکثر دیکھتی بھی رہتی ہوں کہ اقرار الحسن جو ہمارے بہت نامور نہ صرف کمپیئر ہیں بلکہ انہوں نے معاشرے کے ایسے ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے اور بہت دلیرانہ پروگرام کرتے ہیں۔ میں ان کو ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، میرے بیٹوں جیسا ہے، اور میرے دل میں اس کا بڑا خاص مقام ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جس طرح کہ لوگوں کا انکشاف کرتا ہے، جیسے جیسے بچیوں کو اس نے ایسی ایسی جگہوں سے بچایا ہے، جیسے جیسے ہاسپٹلز میں یا ہراسمنٹ پر جو ہو رہے تھے مختلف جگہوں پہ بلیک میلنگ والے کیسز، اس بلیک میلنگ والے کیسز سے تو میں بہت زیادہ اس کو سپورٹ کرتی ہوں، اس کو ایڈمائر کرتی ہوں کہ یہ وبا، یہ بیماری اس ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ ہماری بہت ساری بچیاں بچے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے بلیک میلرز کے ہاتھوں بہت زیادہ فراڈز پکڑے ہیں۔ لیکن آج کل کا جو ایک معاملہ ہے وہ بڑا سنسنی خیز ہے۔ بہت نامور ایک پیر صاحب ہیں جن کے جو بہت مشہور ہیں اپنی کرامات پہ اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اب اس نے، میں یہ نہیں کہہ سکتی نو ون جو جج کرے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور لیکن بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو میری عقل اور فہم مجھے سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے، میں نے بہت اسٹڈی کیا ان چیزوں کو، بہت ساری ایسے بابوں کے پاس بڑے جاسوسی کیے۔ میں نے بھی تھوڑا اقرار الحسن سے متاثر ہو کے میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اور اس کے بعد بھی میں یہ کارنامے انجام دیتی ہوتی تھی کہ چھپ کے دیکھوں کہ لوگ کرتے کیا ہیں، بابے یہ سب کیا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جانا کونے میں اور آبزرو کرنا کون لوگ آتے ہیں، کون ان کی باتیں مانتے ہیں، کون کس چیز سے متاثر ہوتا ہے، یہ کیسے متاثر کرتے ہیں۔ کیونکہ میرا یہ ایمان کامل ہے بینگ اے مسلم کہ جو قرآن میں ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء حسنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو صاحب کرامات کوئی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کے کرامات کیے، کوئی آنکھوں سے زنجیر نکالی، کوئی ناک سے کچھ نکالا، اس طرح کے نہ کسی صحابہ اکرام نے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ اکرام گزرے ہیں، صاحب کمالات اور ولی گزرے ہیں اللہ کے۔ ہم معجزات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج کل آپ کو جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ آج کل کرامات دکھانے کا، کبھی یہاں پہ پٹی چل رہی ہے، ناموں کی خود بخود چلنا شروع ہو گئی۔ آج کل اوپر سے اتنا سائنٹیفک دور ہے اور اتنا سوشل میڈیا سے چیزوں کو آپ وہ کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مس گائیڈ کرنا۔ اور بدقسمتی سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں تعلیم کی شرح بہت لو لیول پہ ہے پرسنٹیج، اور جنہیں ہم پڑھا لکھا تسلیم کرتے ہیں ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں اپنا نام اور مطلب اردو میں دو چار حروف یا اردو پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں پڑھے لکھوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو بجائے ایسی کرامات سے متاثر ہونے کے یا ان چیزوں میں پڑھنے کے، تو بہتر ہے کہ ہم فوکس کریں قرآن پاک کو خود سمجھنے کی، خود ان کے مطلب کا۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کی لیے جو طب نبوی میں ہے طریقہ کار، اس کو اڈاپٹ کریں، جو لائف اسٹائل ہے اس کو اڈاپٹ کریں۔ اللہ سے مانگنے کا آپ کو حق ہے، مسائل سے نکلنے کے لیے دعائیں ہیں، کرامات ہیں، جیسے 3 اذکار جو ہیں وہ بے شمار، مطلب اللہ کی جو 2 نبیوں کی دعائیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کس کی پیغمبروں کی دعائیں ہیں جنہوں نے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے۔ اس دعا پہ کہاں گہرائی میں، سمندر کی تہہ میں، مچھلی کے بھی پیٹ کی تہہ میں گرے ہوئے تھے۔ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث،
ان سے مستند بھی کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ ضرور اعتقاد کریں، آپ کا اپنا ہر کوئی اس پہ آزاد ہے، لیکن عقل اور فہم کے ساتھ، اور یقین کریں. لیکن سب سے پہلے قرآن اور رسول پاک کی حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے بندے ان چیزوں کو کاروبار نہیں بناتے. تو میں ججمنٹل نہیں ہو رہی، میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں جو دیکھ کر میں نے ان کو، یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہی دیکھ رہی ہوں. پر مجھے لگ رہا ہے کہ اقرار الحسن اس طرح کے کام کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو، فراڈز کو، ان چیزوں کو بے نقاب کرتا ہے. تو ہمیں اس میں ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، ایک دم ایک دوڑ میں نہیں پڑ جانا چاہیے، اور بہت زیادہ اس کو بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو کبھی اس کی سائڈ لے رہے ہیں. عقل اور فہم کے ساتھ ہمیں جو صحیح نظر آتا ہے، ہمیں اگر وہ وہی کرامات اقرار الحسن کر کے دکھا رہا ہے تو پھر لمحہ فکریہ تو ہے نا، پھر تو سوچ کی بات ہے کہ ایسی کیا چیز ہے. میرے خیال میں جو اس میں ماشاءاللہ صاحب علم عالم ہیں، میں بہت سے ہمارے ماشاءاللہ بہت اسکالرز ہیں، ریلیجس اسکالرز ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، مولانا طارق جمیل جیسے انسان، آج کل انجینئر محمد علی، وہ مجھے ان کی باتیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. غامدی صاحب، بہت اور ایسے بے شمار نام ہیں کہ جو ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو بٹھا کے، ایسے لوگ اگر وہ اللہ نہ کرے کو فراڈ کر رہے ہیں تو بھی بے نقاب ہونے چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے کہ ان کی کرامات ہیں تو وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. پر میرے خیال میں اقرار الحسن جو کام کر رہا ہے، میں اس کو سلوٹ کرتی ہوں. میں اس کے کیسز دیکھتی ہوں، اس پہ حملہ ہوا، اس کو مارا پیٹا گیا، پر وہ بڑی استقامت سے اس کام میں لگا ہوا ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی، دیکھیں سوشل میڈیا میں پاپولر ہونے کے لیے، آپ کو اتنی مشکل کام کرنے کے لیے یا ٹی وی میں پاپولر ہونے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تو آپ مطلب مسخرے ہی بن جائیں، ناچ گا نہیں کر لیں، اسی پہ بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے مشکل راستہ اور تلاش کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. اور اس معاشرے کی جو دبی ہوئی برائیاں ہیں جو چھپ کے ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس نے کتنا روڈ پہ جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو ٹرانس کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ان کا دھندا، ان کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے کیسز آئے کہ مائیں اپنی بچیوں کو بیچ رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں. ان برائیوں کی نشاندہی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے ہم سب کی، بینگ اے پاکستانی اور ایک ذمہ دار شہری کی، ہم سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے.